ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی جو قوم ہے وہ الیکشن ایئر میں آلموسٹ داخل ہو رہی ہے اور اب سے کوئی لگ بھگ 1 سال 2 مہینے میں الیکشن آ جائے گا. لیکن کوئی نارمل حالات اگر ہوتے تو آبویسلی عوام جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو یا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اس کی پالیسیز کے اوپر ایویلیویٹ کرتی. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل اسکینڈل یعنی پیناما اس الیکشن کا حصہ رہے گا. آئیدر وے نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ جائے تب بھی، اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تب بھی. تو الیکشن کی تیاری تو شروع ہونے والی ہے. الیکشن کے جلسے، الیکشن کی تنظیم سازی بہت سی پارٹیز نے شروع بھی کر دی ہوئی ہے. لیکن پیناما کا کیس جو ہے اس کے فیصلے کا قوم کو بڑی شدت سے انتظار ہے. حکمران جماعت کو، پٹیشنرز کو، عام آدمی کو، ہم جب عام بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ہم سے ضرور پوچھتے ہیں کہ پیناما کا فیصلہ کب آئے گا. وہ سمجھتے ہیں شاید میڈیا کو اس بارے میں پہلے پتہ چل جائے گا، حالانکہ سب کو اکٹھے پتہ چلے گا. اور یہ فیصلہ کرنا ہے 5 ججز نے کہ وہ کب اس فیصلے کو. ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ جب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں کئی سال ان کے فیصلے نہیں آتے. امید رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان فیصلوں میں سے نہیں ہوگا. ایک مختصر وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ آج کے شروع کا بڑے امپورٹنٹ ہے نواز شریف صاحب کی حکومت، اس پہ پیناما کا اگر ڈینٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا، ان تمام معاملات پر، اور پاکستان الیکشن ایئر کی طرف جا رہا ہے، ان تمام معاملات پر ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ شروع کا گفتگو ہوں گے عابد شیر علی صاحب، نبیل گبول صاحب اور سمسام بخاری صاحب. تینوں پاکستان کی 3 بڑی پارٹیز پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب، نبیل گبول صاحب، سمسام بخاری صاحب، لاہور اسٹوڈیوز میں بہت وارم ویلکم. عابد شیر علی صاحب کی یاد ہے لاسٹ ویک میں ایک پروگرام کر رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت جو ہے بیسکلی اس کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این کی، وہ آج کل یہ سوچ رہی ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو ارلی الیکشن کی تیاری کس طرح کی جائے. تو آپ کا مجھے ایک میسج آیا تھا، آپ نے کہا تھا اس طرح کی کوئی بات نہیں چل رہی. تو آج آپ کی خود پروگرام موجود ہے، میں کہا چلا آپ سے پوچھ لوں، اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی؟ مطلب کوئی الارم نہیں آپ پیناما کے حوالے سے پارٹی آپ کی؟ دیکھیں جی شاہد صاحب، ڈر اور خوف ان کو ہوتا ہے جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو. الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ جو بھی آنریبل ججز دیتے ہیں. اور میں پچھلے چند دنوں سے سن رہا تھا کہ جی فلان شخص کو الیکشن لڑایا جا رہا ہے، فلان شخص کو یہ الیکشن. میں سمجھ کبھی زندگی میں اس قسم کی، یہ جب سے پیناما پیپر کا آیا ہے پرائم منسٹر نے تو اس موضوع پہ کبھی بات بھی نہیں کی. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر مرتبہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی آتے ہیں اور یہی الزام کو لے کر آگے چلا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ دیکھیں شاہد صاحب وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، نہ کہ مفروضوں پر محل بنتے ہیں، نہ ہی مفروضوں پر کوئی چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ٹاک شو کہ جی سپریم کورٹ، میں کئی بندوں کو دیکھتا ہوں جو ابھی میں اس زبان میں نہیں کہتا کہ جو ابھی ریلو کٹے ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں جی کہ یہ فیصلہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا. وہ خدا کا خوف کریں، آپ اپنا قبلہ درست کریں، آپ اپنی چیزوں کو درست کریں. ہم اور آئین اور قانون کی روشنی میں ہم نے جو شواہد مانگے گئے ہم نے وہ پیش کر دیے. اب آنریبل ججز کو فیصلہ کرنے دیجیے گا. اب ہر روز یہ روتے ہیں جی کہ یہ فیصلہ، دیکھیں انہوں نے ایک عابد بھائی بتاؤ ایک بات کیا ہے، وہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ اس طرح کنسرنز کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کہ فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں، وہ آپ کی جو پارٹی کا جو ریئیکشن ہے، جیسے جاوید لطیف کا معاملہ ہوا مراد سعید صاحب کے ساتھ، جس طرح دانیال عزیز یا مریم اورنگزیب صاحبہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز کرتی ہیں، وہ دھمکیاں بھی انڈائریکٹلی دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ججز پہ پریشر ڈالا جا رہا. مطلب ان کا جو ریئیکشن ہے اور جس طرح کی لینگویج آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں ادھر سے بھی یوز ہوئی. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، آپ نے بھی کمنٹ دیا، شاہ محمود قریشی نے بھی چور کے نعرے لگوائے پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو زیادتی تھی ان کے اینڈ پہ. لیکن جو ریئیکشن حکومت کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی آپ نے پھر پریس کانفرنس کر کے شاہ محمود کی دھجیاں پہ کھیر دی. تو یہ جو آپ لوگوں کا ریئیکشن گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ پریشر میں ہے پیناما کی. دیکھیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، یہ جیسے کو تیسا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اب شاہد صاحب آپ کے بھی گھر میں بھی الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کے حالات بہت بہتر ہے. کہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. معاملات یہ نہیں ہے
جیسے کو تیسا خدمت کر رہے ہیں قوم کی. ان کی گالیاں دینے کے لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہوئے کہ ان کا جو دل آئے یہ کہہ دیں, جو چیز یہ چاہے کرے, یہ پارلیمنٹ کے باہر جا کر ہمیں جو مرضی گالیاں دیں, کنٹینروں پہ گالیاں دیں, سپریم کورٹ پہ حملے کریں, پارلیمنٹ کے اوپر حملے کریں, پی ٹی وی پہ قبضہ کریں. وہ چیزیں یہ حاجی نوازی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ میں ایک عرض کروں, ہم وطن ہم نے بھی مشرف کے خلاف بڑی کیمپین کی. آپ اس کے آئینی شاہد ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی, لیکن یہ کام کہ آپ اسمبلی کے لفٹ سے اترے ہیں, میں آپ کا گریبان پکڑ لوں. جوید لطیف نے جو زبان استعمال کی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں ایون کہ پی ٹی آئی کا سخت ترین مخالف ہوں, لیکن میں ماؤں بہنوں کی پالیٹکس کو ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں کہ سیاست رہے. اس ماؤں بہنوں یہ بڑی سی بات ہے کر اس طرح کے الزامات, نہ ہی یہ میری پارٹی پالیسی ہے. لیکن شاہد صاحب, ہم اب آپ یہ کہیں کہ آپ ہمیں ٹکرے ماری جائیں, ہم آپ کی ٹکرے بھی ہم نے کیا بھی کچھ نہیں ہے, اور آپ کی چیزیں بھی سنے جائیں. میں آپ کی توسط سے نبیل گبول صاحب بیٹھے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کے بڑے اچھے قدم پیپلز پارٹی کے لیے ثابت ہوئے ہیں کہ ایان علی بھی ملک سے چلے گئی, اور شرجیل میمن صاحب گبول صاحب کے آنے سے ثابت ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. میں گبول صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اب میں ان کے کامنٹ سننا چاہوں گا بڑی شدت سے. چند ہفتے مہینے پہلے تو انہوں نے جو کہا وہ میں نے سارا کس کے اوپر کہا؟ اپنے بھائی صاحب, یہ دونوں کے اوپر یہ اب اس پارٹی میں ہیں. اب شرجیل میمن کے بارے میں جو ان کے الفاظ تھے پی ٹی آئی کے جب یہ ممبر تھے, تو آپ کو بھی پتہ ہے یہ لکی ثابت ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے. آنٹی ایان بھی چلے گئی ہیں, اور شرجیل بھی بیل کے ساتھ واپس. چلے میں پوچھ لیتا ہوں نبیل بھائی, دیکھیں آپ کے آنے سے ایان علی چلی گئی. صاحب اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا. جی میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ٹی وی پہ فیصلے نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ڈیسائیڈ کہ آئین اور قانون کی روشنی میں جو فیصلہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. نبیل بھائی, ایک تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں ان کی ایان علی وغیرہ والی باتوں کو بھی. دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, تو پھر یہ اس طرح کیوں جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں ہمارا میڈیا ٹرائل کیا ہے پروگرامز میں آ کے. قبول بھائی, میں سب سے پہلے عابد شیر علی کو پی ٹی آئی والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ آپس میں لڑتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑتے ہیں. تو اس لیے شمشان بخاری میرا دوست بیٹھا ہے, اور عابد شیر علی بھی میرا. مگر میں تیرے سے کبھی لڑا ہوں جو اس سے لڑوں گا. میں یہ ان کے لیے یہ ایشو ہے نا, یہ ٹاپک میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ ساری شرارت کامران شاہد صاحب آپ کی ہے. آپ نے جو ہے بریک میں عابد کو کہا کہ ضرور ذکر کریں ان دونوں کا. نہیں میں نے نہیں کہا, آپ پوچھ لیں ان سے. خدا حاضر ناظر ہے, میں نے نہیں کہا, میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. بہرحال ایان علی آنٹی آپ کی ہوگی, میری نہیں ہے, میری تو ہم عمر ہے. تو بہرحال میں صرف اتنا ہی کہوں گا. میں تو گھبرا گیا, کچھ اور ہی لگے تھے. اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے نبیل بھائی تو. تو میں پاناما کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاناما کے اوپر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اپنی پارٹی کو, میں نے یہ کہا بھی ہے, اور ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے ورکرز کو بھی یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ اس ہفتے سے جو ہے اینی ٹائم اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کال کیا جائے گا, اور وہ الرٹ رہیں, اور سپریم کورٹ کی حفاظت ہم کریں گے. کیونکہ ان لوگوں نے, مسلم لیگ نون والوں نے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی فیصلہ آ گیا تو ہم نے پہلے بھی سجاد علی شاہ کا جو حشر کیا تھا, ہم اس دفعہ بھی سپریم کورٹ کے اندر گھس سکتے ہیں. تو میں ان کو بتا دوں مسلم لیگ نون والوں کو, آپ ڈیفینڈ کریں گے, پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کریں سپریم کورٹ. ہم سپریم کورٹ کو ڈیفینڈ کریں گے, اور ہم بالکل ان کے گلو بھٹوں کے لیے تیار کھڑے رہیں گے. اور ہم اپنے جج صاحبان کو یہ ایشورنس دلاتے ہیں کہ آپ لوگ فیصلہ دے دیں, کیونکہ میں نے سنا فیصلہ اینی ٹائم وہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ججز کی نبیل بھائی بات بتائیں ہماری ہے. تو یہ تاریخ کا ایک نیا رخ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے
وہ ججز کے حق میں کھڑی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ ججز کے ڈسے ہوئے رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں انصاف ہمیں مل نہیں سکتا ادھر سے، نہ زرداری صاحب کو ملا، نہ بے نظیر صاحبہ کو ملا، نہ بھٹو صاحب کو. ہم اس ادارے کے حق میں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو پیبلو ایسکوبار سمجھ رہے ہیں، جس نے سپریم کورٹ کو اڑا دیا تھا جب اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا بمپ سے. تو اس طرح کی دھمکیاں یہ جو ہے ابھی بھی دے رہے ہیں جج صاحبان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہے ان کو آپ کھڑے ہوئے ہیں کی ڈیفنس میں کھڑے ہوئے ہیں. زبردست. اس سے تو عدلیہ کا حوصلہ بہت بڑھے گا نبیل بھائی آپ کی آج کی بات کا. اور بالکل عدلیہ فیصلہ دے دے، اور عدلیہ کا کیا فیصلہ آنے والا ہے تو وہ میں عابد شیر علی کو جو ہے واٹس ایپ کے اندر بتا دوں گا کہ جو مجھے لگ رہا ہے جو فیصلہ آنے والا ہے وہ میں ٹی وی میں نہیں بتا سکتا ہوں، ورنہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. وہ بڑا بھیانک فیصلہ ہے کوئی نبیل بھائی، یا خوش ہوں گے عابد بھائی وہ فیصلہ سن کے؟ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عابد بھائی جو ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور سمسان بخاری ضرور خوش ہوں گے. اچھا نبیل بھائی آپ نے میرے ساتھ رہے، جب تو آپ کا ویڈیو لنک ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بخاری صاحب کانفیڈنس آپ دیکھیں عابد شیر علی صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، فیصلہ بھی ہمارے حق میں، حکومت کی پالیسی ہماری ٹھیک جا رہی ہے، الیکشن میں ہم نے جیتنا ہے. دیکھیں نہیں الیکشن جیتنے کا ذکر تو نہیں کیا اس میں. اچھا بات یہ ہے کہ دونوں میرے لیے بڑے محترم ہیں اور اکٹھے کولیگ رہے ہیں اور اچھا تعلق ہے، اچھا واسطہ ہے. ویسے بھی عابد شیر علی صاحب کو اور میرا ایک خاص بندے کے ساتھ اکٹھا پیار ہے، اس وجہ سے بھی ہمارا پیار رہتا ہے، تو وہ بھی ہمارا رہتا ہے. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، دو صورتیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں فیصلے پہ تو نہیں بول سکتا، فیصلہ ججوں کے پاس ہے. ہم نے ایک چیز کہہ دی کہ جو جج کریں گے ہم اس کو مانیں گے، سو اب فیصلے پہ تو نہیں بولا جا سکتا. انفلوئنس کرنے والی جو بات کی میرے بھائی نے، میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پروگرام دیکھ کے انفلوئنس ہوتے ہیں. ہونا بھی نہیں چاہیے. نہ پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی آ جاتی ہوں گی کٹنگز آ جاتی ہے، خیر دیٹ از ناٹ اے وے. اب چیزیں یہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس فیصلے نے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے میں یہ ضرور نظر آئے گا بعد میں اگر کچھ ہے کر کے کہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، اور تمام جو مدارج ہیں لوگوں کے، کوئی فائنینشلی کمزور ہے یا ویسے طاقتور نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے، کسی کی بیکنگ ہے، تو کیا فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، یہ سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری عرض یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو نبیل صاحب نے یہ جو کہا کہ ان کی پارٹی نے حکم دیا ہے لوگوں کو، تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے، مگر یہ بے شک کر بھی لیں. میں جب پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا تو ایک بڑا سوال ہوتا تھا کہ کہاں بھی جیل میں کون کون گیا ہے، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں کبھی گیا. مجھے نہیں پتا کوالیفیکیشن ہوتی تھی کہ نہیں وہ اور طرح ہو جائے گا. میں نے کہا ہم 2-3 دوست بیٹھے تو میں نے کہا میں تو بھائی جیل میں کبھی نہیں گیا، کیونکہ میں شاید اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے اس سے، اور کوئی کسی کہ چیز کے لیے تو ضروری ہو سکتا ہے کہ بندہ اور ایک دفعہ میں زندگی میں افتخار چودھری صاحب کے لیے گیا، بی بی صاحبہ کے حکم پہ. طور پہ افسوس ہوا مجھے. ذرا میری بات ختم ہونے. بی بی صاحب کے حکم پہ یہاں کھوسا صاحب کے گھر کے سامنے سے گرفتار کیا گیا، شاہ محمود صاحب کو بھی وہاں سے کیا گیا، ہم سارے پیپلز پارٹی میں تھے. مجھے اگر سیاست میں افسوس ہے تو وہ یہ ہے کہ میں افتخار چودھری کے لیے، مجھے اس سے پہلے افسوس ہو گیا سنتے ساتھ. نہیں آپ نے تو کہا نا، مگر میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں کسی اور وجہ کے لیے چلا جاتا، میں ان کے لیے میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ بات یہ ہے کہ فیصلے پہ تو ہم بول نہیں سکتے کیونکہ عدالت میں ہے. باقی رہی بات کہ یہ جس طرح کی سیاست شروع ہو گئی ہے ہر طرف سے، یہ مناسب نہیں ہے. سن لے، ایک تاریخ میں ہمیں جانا پڑے گا میرے بھائی. ہم اس وقت کیبنٹ منسٹر تھے، جو یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ پنجاب میں ہوتا تھا جب بے نظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. نہیں جی نہیں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس کے بعد یہ تھے، اور یہاں پہ آ کے کہ کون لینے آتا تھا باتیں کی، اور یہ پنکھا جھلنا، گالی گلوچ چیف منسٹر پنجاب نے شروع کی، اس سے پہلے کسی اور نے شروع نہیں کی. یہ آج بھی پیپلز پارٹی والے جو سندھ میں کرتے ہیں، اور بہت سی ان کی پنجاب پارٹی کے جو حصے بکھرے ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ معاملات طے ہیں. لیکن آپ کو پتا نون لیگ تو سندھ پہنچ گئی ہے جی. نون لیگ جو آپ کے سابقہ پیپلز پارٹی کے گڑھ خانے میں قبول صاحب سوال کروں گا، یہ لیکن پہلے میں عرض کروں نا، وہ شیرازی صاحبان کے پاس گئے ہیں، وہ بڑے معتبر لوگ ہیں اور ان کی سیاست پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ سوال آپ سے نہیں بنتا، میں اسے کروں گا. لیکن عابد بھائی سے پہلے میں بریک لوں اور قبول صاحب کے پاس بھی جاؤں. یہ پارلیمنٹ میں دیکھیں، آپ کا تو خیر میں نے ابھی عدالت پہ بیان ایسا نہیں سنا، لیکن آپ کے جو کولیگز ہیں
جیسے کہ دانیال صاحب ہیں, انفارچونیٹلی وہ بھی آپ کے کلیگ ہیں کیونکہ وہ ویسے اس سے پہلے مشرف صاحب کے دستے راست ہوا کرتے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے پرانے کارکن ہیں آپ کی پارٹی کے, ان سب کی جو سپیچز سنتے ہیں تو وہ بڑی دھمکاتے ہوئے نظر آتی ہیں عدلیہ کو, جو نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں. اس لیے اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کورٹ کے ڈیفینس میں کھڑی ہوگی. تو یہ پوزیشن ہو رہی ہے حضور اسلام آباد کی. کامران بھائی, میں نبیل گبول صاحب کی سیاست پہ اور سوچ پہ میں کیا لگا سکتا ہوں, اور غالب کے کئی شعر آتے ہیں, میں بھی ان کو واٹس اپ کر دوں گا. میں یہاں پہ غالب کے شعر ان کو کہہ نہیں سکتا. غالب کے تو اچھے شعر ہیں, کہہ دیجئے. ان کا خیال بہت اچھا ہے, اور میں ان کو پتہ ہے میں ان کو کیا کہتا رہتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, ان کو پتہ ہے نبیل کو کہ میں بات یہ ہے. کامران صاحب یہ دیکھیں جناب, یہ اب کیا ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی پولیٹکس کر رہے ہیں, کس قسم. مجھے یہ بتائیں کہ ضرورت کیا ہے. جب وہ فیصلہ آئے گا, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا. یہ کسی کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں آئے گا. یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کے کیسز نہیں ہے جہاں پہ اس وقت برطانیہ کے جو ہمارے سفیر تھے وہ رات کے اندھیرے میں جا کے وہ صندوق باکسز اٹھا کر لے آئے تھے. یہ اس طرح کا کام نہیں, ہم اس طرح کا شب خون نہیں مانیں گے. ہماری دیکھیں, ہم نے کوئی چیز کرنی ہوتی تو یہ ہیرنگ ہی نہ ہوتی سپریم کورٹ میں. نواز شریف صاحب نے تو اپنے آپ کو نہ صرف پیش کیا بلکہ پورے پاکستان کو کہا بھی جس کو شوق ہے پٹیشنر بننے کا بنے. اور آلموسٹ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو نواز شریف صاحب سے خائف ہیں, ان کی پارٹی سے خائف ہیں, ان کی ترقی کے سفر سے خائف ہیں, وہ تمام ان کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. تمام چاہ رہے ہیں کہ یہ ترقی کا سفر کسی نہ کسی طریقے سے ڈیریل کریں. سی پیک کے منصوبوں کو روکا جائے, گوادر کی پورٹ جو فنکشنل ہوئی ہے اس کو روکا جائے. سب سے بڑی کامران بھائی جو بات ہے کنیکٹیوٹی, جو صوبوں کے اندر کنیکٹیوٹی ہے, جو بلوچستان کو نیشنل ڈومین میں لایا جا رہا ہے. سندھ کے وہ لوگ ہاری کسان جو ڈوبے ہوئے تھے, جو ان کے گندگی کے ڈیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو نواز شریف صاحب نے موٹر ویز دیے. انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ 100 گھنٹے ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے. انہوں نے تو اپنے پتھر پارکر کے حوالے سے کہا تھا میں ان کے پکڑے گیا. میں کیا بات کروں, بات یہ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کی بھی جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی, اور 2018 کے بعد میں آپ کو یہ آج کہتے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ قریب یہ دور بھی نہیں پھڑکیں گے. ہمارے پالیسی کو لوگ سراہ رہے ہیں. یعنی آپ سندھ میں بھی جیتیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہی انشاءاللہ سندھ میں جائیں گی, وہاں پہ بھی جیتیں گے. یہ دیکھیں ہم نے تو اپنے کام سے جیتنا ہے. یہ عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. تقریب کاریاں کرتے, تقریب کاروں کا کام کیا ہے, تقریب کاری کری جائے. ہم نے ملک کے تعمیری کام کرنا. بالکل ٹھیک ہے نبیل بھائی, تقریب کاریاں بند کریں, سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا بند کریں, سندھ کی گندگی کو ٹھیک کریں, کیونکہ نواز شریف صاحب تعمیرات اور روشن مستقبل لے کے سندھ میں پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی اگر آپ کی حکومت نہ رہی پھر کیا ہوگا, میں یہ سوچ رہا ہوں عابد بھائی کی گفتگو سن کے. یار دیکھیں, نواز شریف صاحب اتنے شریف انسان بھی ہیں, اتنے معصوم بھی ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ سندھ کے عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آ کر وہ اعلانات جو انہوں نے 2013 کے الیکشن میں اعلانات کیے تھے ٹھٹا میں ماروی میمن کے, وہی سیم اعلانات جو ہے انہوں نے ابھی بھی کیے ٹھٹا میں کہ میں ٹھٹا کا نقشہ بدل دوں گا, اور تو اور میرے حلقے کے پیچھے پڑ گئے کہ میں لیاری کو لاہور جیسے بنا دوں گا. بھائی آپ کے پاس صرف ایک ہفتہ رہ گیا, آپ ایک ہفتے میں کیا کارنامہ کر سکتے ہو. اس سے اچھا ہے جو ابھی مطلب پاناما لیکس کا فیصلہ آنے والا ہے, اور اس پاناما لیکس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہونے کیا جا رہا ہے. ابھی میاں نواز شریف صاحب اپنے جو ابھی عابد شیر علی جو ہے نا, وہ میرے جیسا جنگل کا شیر ہے, وہ جو ہے نا وہ سرکس کا جو شیر جو ہے نا آپ قید کر دیتے ہو تو وہ پھر مجبوری میں سرکس میں کام کرتا ہے. عابد شیر علی وہ شیر ہے. میں عابد شیر علی کو یہ بتا دوں کہ جو نواز شریف کے بہت قریبی جو قریبی کولیگز ہیں نا, خواجہ آصف نے, خواجہ سعد رفیق نے, وہ میری جان آپ سنے تو نہیں, میں اپنے آپ کو بولتا ہوں جنگل کا شیر نہیں بولتا ہوں, میں سرکس کا شیر بولتا ہوں. اس لیے بولتا ہوں کیونکہ جو مجھے بولنا ہوتا ہے میڈیا میں کھل کے وہ میں بول نہیں سکتا ہوں. عابد بھائی کو کرنا کہ خود کو کہی جائے وہ مائنڈ کر رہے ہیں, وہ تو اصل شیر ہے اور وہ دھڑلے سے بولتے ہیں. بھائی جان قبول بھائی کیا ہو گیا,
कौन दर्द मैं उनको पता है कि ख्वाजा साद रफीक से अच्छा आप चलो मैं आबिद शेर अली से एक बात पूछता हूं कि इनको पता है कि राना सनाउल्लाह को क्या बोला गया है चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से कि आप कितने हजार जो है कारकुन जो है जुमेरात के दिन वहां पर पंजाब हाउस में जमा करें, इनको नहीं बताया गया है क्योंकि देखें जो गलत काम लेना होता है ना पंजाब हुकूमत को वो राना सनाउल्लाह से लेना पड़ता है। दे दूंगा वो कह रहे हैं मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं। मैं आपको जुमेरात को मैं कामरान साहब को कहता हूं कि जुमेरात को दिखा दे अगर ये राना सनाउल्लाह को प्रोपेगेंडे देखे खुदा के लिए नेशनल टीवी पे अल्लाह के वास्ते ये प्रोपेगेंडे नहीं लेकिन एक मिनट नबील भाई ये आप कह रहे हैं एक मिनट आबिद भाई जरा मैं क्लियर कर लूं। आबिद भाई सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का फैसला देना है अल्लाह के सर ये तो बहुत अजीब बात कह रहे हैं भाई मेरी जान मेरे जिगर आप पार्टियां बदलते रहते हैं, आपकी अकल को क्या हो गया है? आप गलत बात नहीं करें, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के गैर जिम्मेदाराना आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आप अहम मुद्दों पर फाइज रहे हैं। आबिद भाई चेक कर ले, ये खतरनाक बात कह रहे हैं। ये नहीं करता आपको बर्दाश्त आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे ये तोको नहीं करता। मैं सरफराज भाई हैं, मैं उनको फिर फोन करके बोल देता हूँ कि नबील भाई को भी कुछ इनकी कुछ करा ही दे कोई। मैं समझा वो बात मैं एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, इस तरह एक ब्रेक ले रहा हूँ। इस तरह की हमारे पे गोलाबारी ना करें। नबील गबोर साहब ने बड़ी खतरनाक बात की है कि जी फलान बंदे बुला लिए कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो प्लान बनाया है मुबैना तौर पर। राना सनाउल्लाह को कहा है कि आप पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में बंदे इकट्ठे करें खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए। नबील कबूल साहब का ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है और मुझे नबील भाई इस पर ये आपको ये इल्ज़ाम वैसी ज़हन में आ गया ये कहीं से पता चला? ये क्या बात कर रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है ये तो, इस पर तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। मैं देखो ना मैं आपको क्या पहले सजाद अली शाह पे हमला नहीं किया? सर वो पुराने वक्तों की बात थी, इसको बुलाकर कितनी बुरी पुराने वक्त। अभी क्या बदला है? अभी कुछ नहीं बदला है। अभी यही बदला है कि नवाज शरीफ साहब, हाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बातें जरूर अपने 4 मिनिस्टरों के सामने की हैं कि अगर फैसला मेरे खिलाफ, जो कि तवक्को उनको भी है कि फैसला मेरे खिलाफ आने वाला है, तो उस सूरत में मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा और अर्ली इलेक्शन का ऐलान करूंगा। आबिद शेर अली साहब व्हाट्स योर टेक? ऐसा हो सकता है वज़ीर आला पंजाब ने राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा? मैं तो सिर्फ हंस सकता हूँ। मुझे नबील भाई की हालत ज़ार पर तरस आ रहा है। क्यों? कि ये इधर से उधर मुझे कुछ नहीं कहना। फैसला इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक आएगा और इसमें नवाज शरीफ साहब बेकसूर होकर निकलेंगे और उनकी फैमिली भी सुर्ख। हमने तो 40 साल अपने बुजुर्गों की कब्रों का ट्रायल कराया, ये तो नबील गबोर साहब 10 साल का पुराना रिकॉर्ड नहीं दे सकते अपना। इनका तो रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड की अदालतों से गायब किया गया है। हमने तो अपने बुजुर्गों की कब्रों का ट्रायल कराया और ये पाकिस्तान में हिस्ट्री बन चुकी है। ये भी तारीख लिखी जा रही है। ओ भाई हमें फांसी दी गई, हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया, हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया। हमें अल्लाह ताला आप लोग ने एक उंगली कटवाई है, इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली सुरखरू होकर निकलेंगे। यार 7 साल जलावतनी काटी कबूल भाई, और हम चाहते हैं कि फैसला आइन और कानून की आप इंतजार कर लें, सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। अब मैं ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप सब्र कर लें कि क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। आप उसको मुझे खतरात है, मुझे खतरा है, मुझे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है, मुझे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मुझे इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 का जो है आर्टिकल 245 लगा हुआ है। कुछ भी नहीं होने वाला, ये बदबू है। आप आइन की होनी है, ये नबील को बोल लगा हुआ है। कभी ये गलती मत करना कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला करोगे और आर्टिकल 245 लगा हुआ है। याद रखना इतने छित्तर लगेंगे, शर्जील मेमन पे क्या टेक है? भाई आबिद भाई को कोई छित्तर नहीं मार सकता, आसान काम नहीं। आबिद शेर अली साहब खुद भी बड़े शेर है यार। नबील भाई आप अजीब बातें कर रहे हैं।
छितर कौन मारेगा? ये कुछ सिविल वॉर होने लगा? आबिद शेर अली को बोला कि आर्टिकल 245 लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? आर्टिकल 245 ओके, आर्टिकल 245 लगा हुआ है नहीं लगा हुआ इस्लामाबाद में? मुझे ये बताएं। नबील भाई छितर कौन मारेगा ये बताएं? आपके पीपल्स पार्टी कारकुन मारेंगे, पुलिस मारेगी? भाईजान मेरी बात सुने, नहीं आप सिंध के लोगों ने इनको छितर मारने, फौज के हवाले उन्होंने 10 नंबर का छितर बना लिया है, उन्होंने दफा 44 लगानी है, उन्होंने सिंध में वो छितरों खुद लगे, बड़े सीनियर लोग हैं। मीठा पानी का नहीं दिया कामरान शाहिद साहब जी भाई, मैं हंसूंगा जब इनको छित्रोल होगी 10 नंबर के छितर की। सिंध के लोगों ने 10 नंबर का भाईजान 10 तो बहुत छोटा है, ये जीत के खाएं आप इस समय तो। चलो जी छित्रों को छोड़ते हैं। मैंने बोला था मुझे बच्चों में नहीं 15 नंबर का बने, 15 नंबर का नबील भाई और नबील भाई, राबिद भाई छित्रों से बाहर निकलते हैं, बुखारी साहब की तरफ जाते हैं। बुखारी साहब ये बता दीजिए मुझे कि ये जो बात आपने लगा मेरे 2 कोलीग्स को छित्रों पे दिया है। नहीं वो पहले उन्होंने नबील कबूल साहब ने कहा ये गुफ्तगू हो रही है मेरे भाई। कोई बात नहीं, लाइट वे में हो रही है, जरा खुली डुली पंजाबी स्टाइल में हो रही है। खुली डुली मेरा आज कबूल साहब पंजाबी स्टाइल में आप हमारा सियासतदानों का मजाक उड़वाना चाहते हैं लोगों से? ये क्या कि हमारे भाई हैं, हमारा हम आपको वोट देते हैं यार, हुक्म करे। मुझे सिर्फ मैं जरा चाह रहा हूँ कि जो बात कही कबूल साहब ने, आपको उसमें वजन लगता है या वैसे ही आप कह दिए उन्होंने कि जी पंजाब हाउस में कोई लोग खड़े हो रहे होंगे पीएमएल कारकुन सुप्रीम कोर्ट हमला करने के लिए? आई हैव टू बी वेरी कॉशियस जी। मुझे नहीं पता कि 25 तारीख को, क्योंकि अगर जुमे रात को कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 25 को फैसला आ रहा है, जुमे को आ रहा है, जुमे रात नहीं को आ कह रहा रहे हैं। मुझे क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात ये है कि जो हालात हैं वहां के, अभी तक बहुत सारे कानूनी तकाजे हैं जो पूरे नहीं हुए, बुलाया नहीं गया। मुझे क्या पता किसके हक में आना है, किसके हक में नहीं आना, और क्या उसका होना है। देखिए तारीख में जरूर जस्टिस सजाद अली शाह साहब की अदालत में अटैक हुआ, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तमाम पार्टियां मैच्योर हो रही हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता पीएमएलएन ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, मगर एक बात पक्की है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कुछ होगा तो फिर राना सनाउल्लाह को इस तरह के टास्क दिए जाते हैं। मॉडल टाउन से लेके फैसलाबाद से लेके आप देख लें, जहां जहां मर्जी है। मगर मुझे चूंकि इस चीज का इल्म नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। आबिद भाई बुखारी साहब कह रहे हैं कि थोड़ी सी बात में शायद वजन उस वक्त हो सकता है, अगर ऐसा हो तो फिर राना साहब मेरी बात सुन लें जनाब, मेरी बात सुन लें। मेरे जो मर्जी जिससे मर्जी इख्तिलाफ है, इससे आज बात साबित हो गई है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने तैयारी की हुई है कि शरारत करवाकर इल्जाम नहीं आबिद साहब मैंने कुछ और कहा, क्योंकि इनकी वहां पर इन्होंने वहां पर इंशाल्लाह ताला ये मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं आपकी बात नहीं मेरे भाई, मैं नहीं आप मेरा भाई है तू, मैंने ये नहीं कहा चीज का हिस्सा हूं। वो कह रहे मैंने ये नहीं कहा, आपको पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं। मेरे शमशान भाई, इसका मतलब है कि आपकी दोनों पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की तैयारी की हुई है। सवाल नहीं पैदा, मैं समझता हूं कि ये बहुत अहमकाना इकदाम होगा आप दोनों पार्टियों का। मेरी अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनकी तकरीम और इज्जत का ख्याल, उनका डिकोरम का ख्याल प्रोग्राम में और हमें रखना चाहिए। ये बहुत घटिया गुफ्तगू है कि ये कह देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट। चले मैं बुखारी साहब को मौका देना चाहूं। बुखारी साहब ने ये तो नहीं कहा, आप सिविलाइज बने। भाई एक मिनट बुखारी साहब का पॉइंट ले लो सर, अनफेयर हो जाएगा। आपका पॉइंट आपकी तो आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट बुखारी साहब क्लियर कर दे मेरे को। इंटेलिजेंस बहुत तेज है सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। गबूल साहब ने बड़े वसूख से कहा है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है। मैं कब कह रहा हूं आपसे? जरा गबूल साहब ने बड़े वसूख से कहा है, उन्होंने तो ये सारा कुछ कहा है। मैंने बड़ी क्लियर बात की है, और आबिद शेर अली साहब उससे इख्तलाफ करना चाहते हैं तो करे, मुझे इनके इख्तलाफ का भी मतलब नहीं है। इनके पार्टी में इख्तलाफ होंगे, मेरा तो कोई और मसला है। आबिद शेर अली साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है मेरा जो मसला है। सर एक बात कह रहे, मैंने ये कहा है कि मुझे नहीं पता हमला करने अगर ऐसा होता तो मैंने ये दिया था, अगर कोई भी गैर कानूनी काम होगा तो राना सनाउल्लाह ही करेगा। ब्रेक लेंगे इस बात पे। और गबूल साहब ने बड़ी अलार्मिंग बात बताई है। खुदा ना करे सच हो कि पीएमएलएन के वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने ये राना सनाउल्लाह साहब को मुबीना तौर पे कहा है कि पंजाब हाउस के बाहर बंदे इकट्ठे करो, फैसले के हवाले से अगर खिलाफ फैसला है तो अटैक किया जाए कोर्ट के ऊपर। इस पर बात जारी रहेगी ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। नबील गबूल साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात बताई इस प्रोग्राम में। वैसे तो ये है कि ये प्राइवेट मीडिया का दौर है, इसमें ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, इतना आसान नहीं कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करना।
لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ثانیہ مال ٹاؤن ہوا اور اس میں جو رپورٹ آئی اب تک وہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو دبایا ہوا ہے, کورٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. اور اس بات کی تو آپ شیر علی صاحب بھی اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تو کورٹ کا فیصلہ جسٹس کمیشن کی رپورٹ آئی ہوئی ہے لیکن اس کو باہر نہیں آنے دیا گیا اور اس میں جو مجرم ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر اور پنجاب میں یہ سب کچھ ہوا ہے. قبول صاحب لیکن اس کے باوجود آپ کی بات لگتا یہ ہے کہ آپ نے ویسی ہی بات کر دی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹنگ کی ہو. ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے ایک چیز کامران صاحب آپ بتائیں, جی آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس ملک میں کبھی وہ جو ایک بیفور پارٹیشن مجھے یاد ہے وہ جو سکھوں کے ساتھ ہوا تھا, وہ کون سا پارک تھا جس میں کوئی 300-400 جلیانوالہ باغ مارے تھے, جلیانوالہ باغ. جلیانوالہ باغ کا جیسے جو ہے ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگوں کو پولیس نے مارا, جس طریقے سے عورتوں کو, 13 لیڈیز کو اور بوڑھے لوگوں کو, کیا یہ چیز آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ کوئی 10 سال پہلے جی ہم نے رپورٹ بریک کی ہے سر, وہ دیکھی ہے میں نے. لیکن کورٹ پہ چڑھائی کرنا اور بات ہے نبیل بھائی. واقعات ہو سکتے ہیں, کیا سجاد علی شاہ کی کورٹ پہ چڑھائی نہیں ہوا؟ سارے پرانی بات تھی, وہ پرانی بات اپنے تھی. ساتھ پبلک لے کر آؤ چڑھائی. پرانی کے بعد ماڈل ٹاؤن والے 3 سال پہلے کی بات ہے. پھر میں اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ جب آپریشن 8 سال تک ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے سندھ میں اگر آپریشن ہے تو پھر پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کس نے لشکر جنگوی کے جو سرپرست اعلیٰ تھا اس کو استعمال کیا الیکشن میں 2013 کے اور بعد میں مروا دیا؟ وہ بدماشیاں ہو رہی ہیں, عابد بھائی وہ کہہ رہے ہیں اگر ثانیہ مال ٹاؤن ہو سکتا ہے پنجاب میں کہیں نہیں ہوئے تو پنجاب کے جو وہی کیبنٹ اور وہی وزیر یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کورٹ کے اوپر حملہ کر کے. دیکھیں یہ کوئی سندھ نہیں ہے جہاں ماڈل ٹاؤن کی بات کرو نا, 150-200 لوگوں کو زندہ جلا دے. میں بات کرنے دے نبیل, ذرا حوصلہ کر یار, حوصلہ کر. ابھی آپ نئے پیپلز پارٹی میں آئے ہیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سب سے رابطے میں, ابھی بات سن لینا یار. اب مجھے پتا کون سے فاؤنڈر ممبر ہیں آپ, وہ اب سب کو پتا کہ کون کتنا. اب مجھے بات کرنے دیں گے کہ نہیں؟ چلے آپ نے نوک جھوک کرنی ہے میرے ساتھ. میرے پہ اٹیک کرو گے, میں تمہارے پہ اٹیک کروں گا. میرا کام ہے بتانا کہ یہ کوئی کراچی نہیں ہے جہاں پہ 125 لوگ, یہ دیکھیں نا بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں, ورنہ ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ تو بھائی 125 لوگوں کو ہم نے تھوڑی جلایا تھا. 125 لوگوں کو تو آپ لوگ کا جو الائنس میں تھا فاروق ستار کی پارٹی جو تھے الطاف حسین نے جلایا, ہم نے تھوڑی جلایا تھا. آپ تو مائیوں کی طرح رو رہے ہیں, آپ تو ایسے مائیوں کی طرح تم بھی جو ہے الماس بوبی والی حرکتیں کر رہے ہو بھائی. آپ رضیہ نہ بنے, آپ رضیہ نہ بنے, آپ تم بھی الماس بوبی کرنا چھوڑ دو. مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنے دیں. مجھے پتا الماس بوبی کے ساتھ ملنے جو ہے کہاں جاتے ہو. منہ دے ٹیپ لا لو یار. شاید یہ بھائی آپ دونوں میرے کنٹرول میں نہیں, میں بیٹھا ہوں لاہور میں, وہ کراچی میں, اور آپ اسلام آباد. عابد بھائی میں کیا کروں, میرے کنٹرول میں بخاری صاحب ہیں, ان کو میں نے چلبل ہو رہی ہے, بولی جا رہے ہیں. میری بات سن لیں, چلے عابد صاحب کی بات سن لیں. جی عابد بھائی بتائیں. بھائی شمسان صاحب آپ ہی پھوک مار دیں تاکہ بات کر لوں میں. وہ نہیں دوری پھوک جائے گی نا, لاہور بیٹھے جواب دینا اپنا جتنے سے مرضی دوں. میری پھوک اگر چل گئی تو تسی منسٹر صاحب سب تو سوکھے تسی ہوو گے, فیصلہ آباد چلے گی پہلی. آپ میں وہ دم خامی نہیں کہ پھوک مارے بھائی, کمپلیٹ کر رہے ہیں آرگومنٹ, ڈبو صاحب کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, پھوک مارے. چلیں جی جی فرمائیں عابد بھائی. یہ مجھے بات کرنے دے تو پھر یہ نا, چلے یار اب قبول بھائی بولنا نہیں یار پلیز یار, یہ انفیئر ہے. جی عابد بھائی یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی قسم کا کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں, اور اب ان کو بھی پتا کہ پنجاب میں اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کونسلر تک تو بنا نہیں سکتی, بندے نکالنے بڑی دور کی بات ہے. بات یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ آئے گا. کسی قسم کی اگر پیپلز پارٹی نے کوئی شرارت کرنے کی سازش, ابھی جو مجھے نبیل قبول کی باتوں سے, کیونکہ یہ پیچھے گئے تھے زرداری ہاؤس, اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ان کو کیا ٹاسک سونپا گیا ہے کہ کیا بات کرنی ہے. میرا بات یہ ہے کہ کامران صاحب جناب ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. ہوگا کچھ نہیں. اچھا چلو یہ بتا دو کہ اگر فیصلہ آپ لوگ کے خلاف آیا پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی فیصلہ کریں گے, اور کیا یہ روتے رہ جائیں گے. یہ ہم انشاءاللہ تعالی ان سے کیا کرو گے مجھے بتاؤ نا, سندھ کے اوپر ظلم کیا نا. عامر بھائی بتا دیں کیا کریں گے فیصلہ کے خلاف آ گیا. پرائم منسٹر صاحب ایک میرا سوال ہے نا, میرا عابد شیر علی سے ایک سوال ہے
کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو کیا آپ ارلی الیکشن کا اعلان کرو گے یا آپ جو ہے کسی اور کو پرائم منسٹر بناؤ میں گے؟ اس بات کو کیوں سوچوں کہ فیصلہ آ جائے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ فیصلہ صادر کریں میرے؟ بھاری صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ دو باتیں یہ فیصلے کی بات کر رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آج تک وہ تاریخ بات کر رہے ہیں، آج تک فیصلہ ان کے خلاف کبھی آیا وہ ختم ہو نہیں. گیا. دوسری بات سر وہ ختم ہو گیا.